اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس کے قبضے قدرت میں رہ کر یہ دن اور رات کا چلتا پھرتا نظام ہے۔ بعدہ درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حبیب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبے میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم سے بچنے کے کچھ اسباب۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، انسان خود بچے اور اپنے رشتہ داروں کو، اس کا جو رشتہ دار ہے، اس کا گھر والا، یہ سارے کے سارے لوگ، ایک انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ خود بچنے کی کوشش کرے اور گھر والوں کو بچائے، رشتہ داروں کو بچائے۔ کس چیز سے؟ دنیا کی آگ سے نہیں۔ انسان دنیا کے اندر ایک آگ جلتا ہے، وہاں آگ جب چلے، آپ کا بچہ دوڑتے ہوئے اس آگ کے قریب جائے، یوں ہی کہ اس آگ کو چھوئے تو ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑی تیزی سے لپکتے ہیں، بڑی تیزی سے اس کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ اس بچے کو آگ میں کودنے سے اور آگ میں جانے سے پہلے اس کو بچا لے، آگ بچے کو تکلیف نہ دے، اتنی تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود اپنے گھر والوں کو اور اپنے ساتھ ان سارے لوگوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کی ایندھن دنیا کی ایندھن نہیں ہوگی، دنیا کی آگ نہیں ہوگی، کہ جس آگ کو ہم ڈیزل اور پٹرول اور کوئلے کو ڈال کر اس کو بھڑکاتے ہیں تاکہ اس کے اندر شعلے بھڑکے، شعلہ اوپر اٹھے، اس کے اندر تپش آئے اور ہم اپنے کام کو اس کے اندر ڈال کر، لوہے وغیرہ کو ڈال کر جو ہے اپنے کام میں استعمال کی ہوئی چیز کو استعمال دوبارہ کر سکیں۔ اس چیز کو سلگانے کے لیے، آگ کو سلگانے کے لیے دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈیزل پٹرول کوئلہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ کو شعلے مارنے کے لیے، جہنم کی آگ کے اندر تپش لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ انسانوں کو وقودها الناس والحجارہ، انسانوں کو اور پتھر کو ڈالے گا۔ اللہ پتھر اور انسان کو ڈال کر یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کہ جو آخرت کی آگ ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی، اس آگ کو جب بھڑکایا جائے گا تو اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا، اس کے اندر پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں اللہ نے پتھروں کا استعمال کیوں کیا، والحجارہ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، پتھر کے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کفار ہے، مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پتھروں کو پوجا کرتے ہیں، جن پتھر کی عبادت کی جاتی ہے، جن پتھروں کو پوجا جاتا ہے، ان پتھروں کو ڈالا جائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر۔ تو لہذا اس آگ میں جانے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اور یاد رکھیے اس آگ پر اللہ نے جو نگراں مقرر کیے ہیں، جو نگراں اللہ نے لگایا ہے، وہ یہاں دنیا کی جو نگراں نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں چوراہے پر چیکنگ چالو ہے، 10-20 دیا معاملہ ختم نہیں، وہاں جو چیکنگ ہوگا، وہاں کا جو نگراں ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امروا ویفعلون ما یؤمرون، وہاں لے دے کے معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا ہے، وہاں اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، غلاظ شداد، یہ بڑے سخت ہیں، وہ فرشتے معاملے کو رفع دفع نہیں کریں گے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے جنت کو بھی بنایا اور جہنم کو بھی بنایا۔ وعدت للمتقین،
جنت متقیوں کے لیے ہے، وعدت للکافرین، اور جہنم کافروں کے لیے ہے۔ اب آئیے وہ کون سے اسباب ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ انسان سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کافی نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اب جو چاہے جو کرے، نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ایک وحدانیت کی گواہی دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں سارے رسولوں کو ایک ہی کام دیا، وہ کام کیا ہے؟ لا الہ الا، لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا فاعبدون، اور میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی رسول آئے سارے رسولوں کو یہ کام دیا، اور سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو یہی کہا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، متنبع کر دو، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انا فاتقون، اور اللہ کہہ رہا مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں اللہ نے رسولوں کو جو کام دیا رسولوں نے کیا، اب یہ سنیے کہ اللہ نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور جو علم والے ہیں، جو اللہ کے عالم بندے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم حدیث کے اندر دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ومعاذ ردیف علی الرحل، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، قال یا معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پکارا تو معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدی ثلاثا، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو 3 مرتبہ یہ آواز دی، 3 مرتبہ پکارا کہ اے معاذ۔ معاذ نے کہا اللہ کے نبی حاضر، بولیے کیا بات ہے، معاملہ کیا، بولیے آگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، او لوگوں، اللہ کے نبی نے اس وقت حضرت معاذ سے جو بات کہی تھی وہ سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، جو آدمی سچے دل سے، دل کے گہرائی سے جو آدمی اس بات کی گواہی دے دے یشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اور وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جو آدمی اس بات کی سچے دل سے گواہی دے دے الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتایا، نبی نے بتا دیا کہ وہ لوگوں یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہہ لو اللہ تبارک و تعالی تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور آگے کی حدیث، جو آگے کا جو ٹکڑا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے کہا قال یا رسول اللہ افلا اخبر بالناس فیستبشروا، اللہ کے نبی اتنی اچھی بات ہے کیوں نہ ہم اس بات کو لوگوں میں بیان کر دیں، فیستبشروا، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ قال اذا یتکلوا، اے معاذ اگر اس بات کو جو میں نے ابھی تم کو بتایا ہے، اس بات کو اگر تم لوگوں میں بیان کر دو گے تو اذا یتکلوا، سارے کے سارے لوگ اسی کلمے کو پڑھ کر کوئی کام نہیں کریں گے، عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ لوگ نماز پڑھنا بند کر دیں گے، زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، حج کرنا بند کر دیں گے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ساری کی ساری چیزوں کو بند کر دیں گے۔ کیوں؟
جب وہ بھروسہ کر لیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو اب تو جنت ہی جانا ہے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ اگر تم اس چیز کو لوگوں میں بیان کرو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ استطاعت کے بعد حج کریں گے، نہ زکات دیں گے، نہ کوئی اچھا عمل کریں گے، سب کو چھوڑ دیں گے. تو پتہ یہ حدیث کیسے پتہ چلی؟ یہ حدیث کیسے پتہ چلی؟ اخبر بها معاذ عند موته تعصبا. حضرت معاذ کا جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہیں کہ میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو چھپا دوں، اس گناہ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں میں بیان کر دیا. میرے بھائی یہی نہیں، ایک اور حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں. ما من نفس تموت تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. اور دیکھیے ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. جس شخص کی وفات لا الہ الا اللہ پر ہو جائے، جو شخص مرتے وقت لا الہ الا اللہ اس کے زبان پہ ہو الا دخل الجنہ، اور وہ یہ بھی سچے دل سے پڑھنے والا ہو تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ تمام آیتیں اور تمام احادیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری حالت کیا ہے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، آج مسلمانوں کے اندر موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا چل رہی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ مسلم ایکٹرز ہیں جو بظاہر میں آپ کو مسلمان دکھیں گے، نام مسلمانوں کا ہے لیکن وہ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو کیا ان کا یہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا؟ نہیں میرے بھائیو، وہ تو شرک بھی ہو گیا. اور اللہ فرماتا ہے شرک کے بارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے خطاؤں کو بخش دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. تو میرے بھائیو ہم سب سے پہلے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل سے دے. لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل سے ہونی چاہیے. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے زندگی کو اٹھائیے، دنیا کی کون سی ایسی سزا نہیں ہے جو ان کے سینے پر نہیں رکھا گیا. آپ اس نوجوان کو، مکہ کے اس نوجوان کو یاد کیجئے جسے دنیا آج مصعب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے. میرے بھائیوں اس نوجوان کی حالت یہ تھی کہ جب اسلام نہیں لایا تھا نوجوان تو مکہ کا سب سے امیر باپ کا لڑکا تھا، اس کا جوتا یمن سے آیا کرتا تھا، وہ ایک جوڑا کپڑا نیا جو پہنتا دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنتا تھا، وہ جس عطر کو استعمال کرتا تھا مکہ کے جس گلی سے نکلتا تھا میرے بھائیوں وہ گلی کہ گزرنے والے پہچان جاتے تھے اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. میرے بھائیوں لیکن بدلنے والی چیز یہ لا الہ الا اللہ تھی، اور یہی تھی کہ مرنے کے وقت کفن نہیں آتا تھا، کفن چھوٹے پڑ رہے تھے میرے بھائیوں مصعب بن عمیر کی. تو میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہمیں اس وقت سمجھے چاہیے جب ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تب معلوم ہوا کہ اس لا الہ الا اللہ کے لیے ہمارے صحابہ نے کون کون سی مصیبتیں سہی ہیں. تو یہ پہلی چیز ہوئی جو جہنم سے بچنے کی ذریعہ بنی. ایک دوسری چیز تقوی. انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا. انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. اور یاد رکھیے صرف قریب نہیں ہوگا بلکہ وہ کامیاب بھی ہو جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ میری بات نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. اور یہی نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو، اور جتنا ڈرو اتنا ہی ڈرو جتنا اللہ نے ڈرنے کا حق دیا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا آپ کے اندر طاقت ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو. اور دیکھیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او لوگوں، او مسلمانوں، آخرت کے سامان تیار کر لو اپنی اس زندگی دنیا کی زندگی میں. آپ اگر اس دنیا کے اندر زندہ ہے تو اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے سفر کے لیے تیاری کر لو. اور وہ تیاری میں سب سے اچھا سامان کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ.
سب سے بہتر راہ سفر یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، آدمی تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اس کے اندر آ جائے، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ عقل جو دانشور ہے، عقل والے ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کسی اور کے آگے جھولی مت پھیلاؤ، اور جب بھی گناہ کے قریب جاؤ تو اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ یہ تو، اور اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عنقریب ہم لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا، جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آئیے اب حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اتقاہم، جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نزدیک ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ ایک دوست۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی لوگوں میں افضل کون ہے؟ اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مومن جو اللہ کے راستے میں بذات خود اور اپنے مال کو لے کر خود جائے اور اپنے مال کو بھی ساتھ لے کے جائے اللہ کے راستے میں، تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قالوا ثم من، لوگوں نے پھر سوال کیا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سب سے زیادہ اچھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدعو الناس من شرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مومن جو کسی گھاٹی کے نیچے بیٹھا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کی شر سے، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو، یعنی وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا نہ ہو، وہ شخص سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اور لوگوں تو اللہ سے ڈرو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ میرے بھائیوں، ان تمام آیتوں اور احادیث کے روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج جب ایک مسلمان گناہ کرنا ہوتا ہے اس کو تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے وقت پکڑے جائے تو اس گناہ کا فندہ میرے باپ کے گلے میں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج گناہ کرنے کے لیے راتوں میں کمرے کی لائٹ بند کر کے آف کر کے گناہ کیا جاتا ہے۔ آج گناہ کرنے کا راستہ اتنا آسان ہو گیا ہے، نوجوانوں سے پوچھئے جن کے پاس موبائل ہے، موبائل کی اسکرین پر ٹچ کرتے ہوئے گناہ کے سارے لسٹ کھل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر پیدا آ جائے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی دنیا کی کسی بھی تنہائی میں رہیے، کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اگر جس شخص کے اندر یہ آ جائے واتقونی، اللہ سے ڈرنے کا خوف آ جائے، تو یاد رکھیے وہ موبائل کی اسکرین ہو یا بند کمرہ ہو یا دنیا کا کوئی علاقہ ہو، تم گناہ نہیں کر سکتے ہو، بس یہی کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ یاد رکھیے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر کوئی جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ اور یاد رکھیے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم مومنوں کو جہنم کے اس باریک راستے سے بچا لیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو ایمان سے جن کو کوئی مطلب نہیں، ان کو اس گھٹنے کے بل جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ یاد رکھیے اس آیت کے اندر مفسرین لکھتے ہیں
کہ ایک پل ہوگا جہنم کے اوپر، ایک پل بنایا جائے گا جسے دنیا پل صراط کے نام سے جانتی ہے. ایک سیدھا پل ہوگا، اور اس پل کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بال سے باریک ہوگا، اور اس راستے سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، مومن اور کافر اس راستے سے گزریں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ مومن جو ہوگا وہ کچھ مومن ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر اچھا زیادہ کوالٹی اچھے کوالٹی کے مومن ہوں گے، وہ گھوڑے کی رفتار سے وہ تیزی سے اس پہ باریک راستے پہ گزر جائیں گے، کچھ فرق نہیں پڑے گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہچکچاتے ہوئے اس کو پار کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے لیکن پار کر لیں گے، ہلتے ڈولتے پار کر لے جائیں گے. کچھ ایسے مومن ہوں گے جو ہلتے ڈولتے جائیں گے، آدھے راستے میں گر جائیں گے، لیکن ان کو سزا کے بعد جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. لیکن کافر جو ہوگا وہ ایک بار گرے گا تو پوری قیامت دوبارہ وہ کبھی زندگی میں برزخی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اور میرے بھائیوں، تقویٰ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 5 چیزوں کو بیان کر دوں، اور وہ حدیث کی روشنی بھی ہے. اگر 5 چیزیں آپ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع قال اتقوا اللہ ربکم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو حجۃ الوداع کے خطبہ دیتے وقت سنا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، او لوگو اپنے رب سے ڈرو، یہ پہلی چیز ہوئی، اللہ سے ڈرو، یہ پہلی چیز. وصلوا خمسکم، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، یہ 2 چیز. وصوموا شہرکم، اور رمضانی روزے دار بن جاؤ، یہ 3 چیز ہوئی. اور اسی طریقے سے وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکات دو، یہ 4 چیز. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو وقت کا امیر ہو، چاہے وہ ناظم ہو، چاہے وہ خزانچی ہو، چاہے گاؤں کا پردھان ہو، چاہے وقت کا حکمراں ہو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے حکمراں کی بات کو مانو، تسلیم کرو. اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے، اگر وہ شرک کے خلاف ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے، تو اس کی بات کو مان لو. تدخلوا الجنہ، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس آیت اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 5 چیزیں کر لو. اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، نمازی بننے کا حکم ہے، زکاتی بننے کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اپنے حکمراں کی بات کو ماننے کا بھی حکم ہے، اور روزے دار بننے کا حکم ہے. اگر انسان ان 5 چیزوں کو کر لے تو تدخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. لہذا میرے بھائیوں، ہم نمازی بنے، ہم زکاتی بنے، ہم روزے دار بنے، اور ہم اپنے وقت کے حکمراں کی بات کو بھی مانیں اگر جنت چاہتے ہیں تو. یہ 2 چیزیں ہوئی. ایک تیسری چیز، دعا کرنا. دعا بھی بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے سوسائٹی سماج کے مسلمان ہیں جو پوری زندگی مسجد میں نہیں جاتے ہیں، پوری زندگی نہ وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. اب ان کو ڈر ہے کہ پوری زندگی ہم نے مسجد کے اندر نہیں گیا تو اب ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ نہیں بھائیو، دعا سے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. آپ جب اللہ کا یاد آ جائے، آپ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے آئیے، سجدہ کیجیے، آپ دعا کیجیے، اللہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص ایک دن میں اللہ سے 3 مرتبہ، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو 3 مرتبہ جنت کی سوال کرے، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہ سے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے. اور اسی طریقے سے ومن استجار من النار، اور جو شخص جہنم سے پناہ طلب کرے، اللہ سے کہے اے اللہ 3 مرات، 3 مرتبہ اللہم اجرہ من النار، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جہنم سے نجات دے دے. او لوگوں، اللہ سے اس دعا کو پڑھو، اللہ سے یہ پناہ طلب کرو، اے اللہ جہنم سے آزادی کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ جنت کے اندر داخل کر دے. یہ دعا بھی آپ پڑھتے جائیے، اللہ سے 3 مرتبہ یہ سوال ہر دن کیجیے. یہ 3 چیزیں ہوئی. اور ایک چیز، روزے رکھنا. اللہ کے نبی فرماتے من صام صوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راہ میں رمضان کے روزوں کو چھوڑیے،
اور روزے جو نفلی روزے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. من صام صوما فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے, وعد اللہ وجہ النار 70 خریفا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری تک دوری کر دے گا. 70 سال کی مسافت تک اس کو اس کے چہرے کے درمیان فرق ڈال دے گا. یعنی آپ کا چہرہ یہاں ہے تو جہنم 70 سال جتنا کہ ایک آدمی جہاں اوپر سے پتھر پھینکے اور اس پتھر کو زمین میں گرتے ہوئے 70 سال لگ جائے, اتنے دور کی مسافت انسان سے کر دے گا. کچھ انسان سے جو روزہ رکھتا ہے, اللہ کے راہ میں جو روزے دار بن جائے, روزہ رکھنے والا بن جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص 70 سال اس کے چہرے کو جہنم سے دوری کر دے جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہوئی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اچھا اخلاق اپناؤ, ہمارا اخلاق اچھا ہو. آج دیکھا جاتا ہے ہمارے اخلاق سے نہ تو ہمارا پڑوسی خوش ہے, نہ ہمارے گھر والے خوش ہیں, مسجد کے امام نہ خوش ہے, مسجد کے ذمہ دار نہ خوش, کوئی نہیں ہمارے اخلاق سے خوش ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے اخلاق کے اندر کمی ہے. اللہ کے نبی فرماتے من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار, جو شخص آسان نرم دل اور مسلمانوں سے قریب ہوا, حرمہ اللہ علی النار, اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کیا کو حرام کر دیتا. وہ لوگوں اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل کو جیتا کرو. میرے نبی کا یہ حال تھا کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دشمن بھی اسلام لے آیا کرتے تھے. وہ لوگوں اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لو. دنیا کے اندر اگر آپ کو جنت کی نشانی پانی ہے تو اپنے اخلاق کو سدھارو. اللہ کے نبی کے بارے میں اما عائشہ سے پوچھا گیا, کیا ہے اما عائشہ نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ. اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ لو, آپ کو نبی کے اخلاق کے بارے میں پتہ چل جائے گا. وہ لوگوں ہمارے بھی اخلاق نبی کے مطابق ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے صدقہ کرنا, آپ صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے. اور وہ کیا ہے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اتقوا النار, اللہ کے نبی نے کہا کہ او لوگوں جہنم کی آگ سے بچو, ولو بشق تمرہ, گرچہ کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس مال نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے, آپ کے پاس کم سے کم کمزوری کی حالت میں اگر حضور کے گٹھلی پا جاؤ, اس کو صدقہ کر دو. کسی کے کام میں آ جائے اس کو صدقہ کر دو, جہنم کی آگ سے بچو. اب صدقہ کی بات آ گئی, میں آپ کے سامنے بتا دوں صدقہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. کوئی صدقہ دکھا کے کرتا ہے تو کوئی صدقہ چھپا کے کرتا ہے. میں نے ممبئی کے سرزمین پہ دیکھا کہ آپ کو صدقہ دے دیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جمعہ پڑھانے کے بعد لوگ سلام کرنے کے لیے پوری مجلس جو ہے جٹ جاتی ہے, امام صاحب کو جو ہے خطیب صاحب کو پورے گھیرے میں گھیر لیتے ہیں, اور کون کیا جیب میں ڈال دے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. امام صاحب کو پتہ نہیں چلتا ہے. امام صاحب گھر پہنچتے ہیں یا جو ہے سفر وغیرہ میں ہوتے تو ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کچھ ہدیہ دیا ہے. یہ صدقہ دینے کا طریقہ ہے. لیکن آج کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جو امام صاحب کو کچھ نہیں دیتے. امام صاحب کہیں سے بھی چلے آئے, چاہے وہ عید کی نماز پڑھائے, قربانی کی نماز پڑھائے, جمعہ کی نماز پڑھائے, کچھ نہیں. امام صاحب سے کچھ مطلب نہیں ہے. صدقہ کا مطلب میرے بھائیو, یہ صدقہ آپ جو ہے اپنے پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں, مسجد کا جو امام ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں, صدقہ کسی کو بھی دے, لیکن صدقہ چھپا کر دیا جاتا ہے. ہاں کہیں ایسا مجلس ہو جہاں اعلانیہ طور پر بھی جائز ہے, کیوں؟ تاکہ لوگ وہاں دیکھ کر دیں کہ میں اگر 500 دے رہا ہوں تو وہاں سامنے والا سن کر 1000 دے, تاکہ مسجد کا بھلا ہو جائے. جو ہے کوئی مسجد بن رہا ہو یا کوئی اور اللہ رب العالمین کے واسطے کوئی کام ہو تو وہاں لگانے میں اس طرح کا کنڈیشن جائز ہے, لیکن وہاں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ ریاکاری اس کے اندر نہ ہو کہ میں اتنا دے رہا ہوں لوگوں کو دکھاوے کے لیے. نہیں, یہ ہو کہ آپ اس لیے دے 500 دکھا کر دے تاکہ میرے سامنے والا جو بیٹھا ہے وہ 1000 روپیہ دے, تو یہ صحیح ہے. میرے بھائیوں, تو ہم صدقہ دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پڑوسی میں اگر کوئی ہے غریب ہے اس کو دے دے, یا مسجد کا جو امام ہے, مسجد کے جو امام ہے ان کو دیں گے, اور وہ بھی صدقہ دے تو چپکے سے دے, دکھا کر نہ دے, چپکے سے ان کے جیب میں رکھ دیا جائے, ان کو بھی نہ پڑھے, پتہ چلے کہ جو ہے ہمارے سامنے ہمارے جیب میں کون کیا رکھ کے گیا. اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ایک اور چیز ہے اچھی بات کرنا. لوگوں سے اچھی بات کرو, آپ کا زبان جو ہو لوگوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے اور جن کے پیر سے سب خوش نہیں ہے. ارے بیلڈ پریشر ہائی ہوا, تھپڑ لگا دیے,
اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں ارے ان کا بلڈ پریشر ہے, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. جانے دیجیے, کوئی بات نہیں, یہاں کوئی بات نہیں ہے. وہاں یہ حالت ڈنڈے سے پٹائی ہوگی, یاد رکھیے گا. وہاں جو حالت ہوگی نا, دنیا کے اندر ایک جملہ نوٹ کر لو میرا, دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیا ہے, اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے تکلیف دیا ہے, تو جاؤ مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لو. یاد رکھیے یہ مسلح کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن یہ آپ کا 70 سال کا نمازی بن جانا نہیں کام آئے گا. کیوں؟ سنو, یہ بھی آپ کے رب کا فیصلہ ہے. نماز یہ رب کا حکم ہے, یہ رب کا معاملہ ہے. نماز اللہ معاف کرے یا نہ معاف کرے وہ اللہ جانے, تم جانو. لیکن سنو, اگر حقوق العباد کے معاملے میں زبان سے تم نے کسی کو بلا وجہ گالی دے دی ہے, بلا وجہ تم نے کسی پر ظلم کر دیا ہے, ہاتھ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے تم نے کسی کو مار دیا ہے, یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے کہے گا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ جس کو تم نے تھپڑ لگایا تھا, جاؤ اس کو بلا لاؤ جس کو تم نے گالی دی تھی, اس کو راضی کر لو, اس سے معافی طلب کر لو, میں تم کو معاف کر دوں گا. تمہارے سارے پیپر اوکے ہیں, بس تم کو ایک ہی پیپر اوکے کرنا. اب جب تم بلا کے لاؤ گے نا, وہ ایسا سخت مزاج بن جائے گا نا دنیا کے اندر, تو چلو اس کی مجبوری ہے, وہ لڑ نہیں سکتا, آپ سے معاف کر دیا. وہاں وہ اتنا نڈر ہو جائے گا, کیونکہ فیصلہ کرنے والے رب کو جب دیکھے گا نا, اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ یہاں دنیا کا کوئی وکیل نہیں ہے, یہاں گاؤں کا پردھان نہیں ہے, یہاں گاؤں کا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, ارے چلو 10-20 لے لو دوا کرا دیں گے. نہیں, وہاں رب کچھ کو وکیل ہوگا, اور جب رب وکیل ہو جائے تو جو مظلوم ہوگا اس کا سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا. وہاں وہ رب سے کہے گا اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا, اس کے سارے پیپر اوکے ہونے کے باوجود اس کا جو ایک پیپر ہے والی بات, اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی ڈگری دی جاتی ہے. جاؤ لو یہ جہنم میں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اچھی بات کریں, اور یہ بھی بتا دو فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّارِ, جہنم سے تم میں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ لو بشق تمرہ, کھجور کا ایک گٹھلی پیش کر دے. نہیں ہے اگر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اگر وہ بھی نہیں ہے, کھجور کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے, اتنے غریب آج کے ڈیٹ میں تو میں نہیں جانتا کوئی ہوگا سماج کے اندر, گاؤں کے اندر اتنا بھی غریب کوئی نہیں ہوگا تو اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو. چلو وہ بھی نہیں ہے, میں مانتا ہوں ہے سماج کے اندر کوئی ایسا شخص ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, وہ نہیں ہے تو اچھی بات کر لو, یہ بھی صدقہ ہے. میرے بھائیوں یہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنائیں جہنم سے بچنے کے لیے. اور ایک آخری چیز اور ایک آخری نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے. ایک 7واں نکات یہ ہے, وہ کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرو اور خواہشات سے بچ جاؤ. قرآن کی آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اس کا بھی دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا, اس کا بھی دل چاہتا ہے 2 نمبر دھندا کر کے آگے بڑھنے کا, اس کا بھی دل چاہتا ہے اور نوجوانوں کو دیکھ کر کہ وہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے, ایک اور نوجوان کا دل بہل رہا ہے کہ میں بھی اب رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم لڑکے سے چیٹنگ کروں, دل چاہتا ہے. لیکن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ اپنے اس خواہشات کو روکتا ہے, اپنے اس خواہشات کو بچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جا تو نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہشات کو بچایا, اپنے خواہشات سے رکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جا تیرا ٹھکانہ جنت ہے, تو ہمیشہ ہمیشہ تو جنت کے اندر رہے گا. تو میرے بھائیوں اپنے رب کے سامنے سے ڈرو. میں نے کہا نا کہ انسان کی گناہ سے رکنے کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرنے لگے. اللہ کی قسم کوئی چیز اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اللہ سے ڈرنے لگے. کوئی بھی گناہ جب کرنے چلے گا نا تو ایک چیز کو یاد آئے گی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, وہ بند کر دے گا. وہ گناہ بند کر دے گا. بہت ساری مثالیں موجود ہیں, وقت نہیں ہو مثالیں پیش کرنے کا, ورنہ حضرت یوسف کا ایک مثال ہے. حضرت یوسف کا ایک مثال بہت شاندار مثال ہے. اسی طریقے سے فرعون کے محل میں جو عورت کام کرتی تھی, نوکرانی تھی, اس کا ایک مثال ہے. مثالیں بہت ہیں, اس دنیاوی زندگی کی مثالیں بہت ہیں, لیکن وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا. اللہ آپ کے سامنے میں نے جو اسباب
ذرا جو آپ کے سامنے جہنم سے بچنے کے اسباب کو گنایا ہے، اے اللہ ان تمام اسباب کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔